الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غوث اعظم بمن پیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نهاية مختصر الحمد والثناء رب کریم جل شانہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں اور درود و سلام اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، اللہ کا کروڑ احسان ہم پر. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں سے بنایا، اس کا امتی بنایا. یہی بہت بڑا اس کا احسان. اور پھر غلامان مصطفیٰ میں ہم کو شامل کیا. میرے دوستوں بزرگوں، آج جو مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے سیرت کے لا تعداد گوشے ہیں. اور ایسے گوشے ہیں الحمدللہ کوئی بندہ، کوئی مومن ان کو اپنائے تو وہ اپنی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. اسی گوشے اور اسی سنت میں ایک سنت میرے حضور علیہ السلام کی جس کا قرآن نے ذکر کیا وہ ہے قربانی، وہ ہے ایثار. کسی مومن کا اپنے بھائی سے ایثار کرنا، قربانی دینا اس کی خاطر، اس کے لیے. قربانی اور ایثار اس کا لفظی معنی بہت ہی سہل انداز میں اگر سمجھنا چاہیں تو ایثار اس کو کہتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس اپنی ضرورت کی ایسی چیز ہو جو اس کے کام آنے والی ہو بہت جلد، اور کوئی مومن بھائی یا بھائی اس کا رشتہ دار، عزیز، دوست وہ اس سے مانگے اور وہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اس کی ضرورت پوری کرے. قرآن مجید نے یہاں ایثار کا لفظ استعمال فرمایا. اس کو کہتے ہیں ایثار. ایثار دوسری صورت میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لاتعداد پیسے ہیں، بہت مال ہے ہمارے پاس، کوئی مانگنے آیا ضرورت وقت ہم نے اس کو اٹھا کے دے دیا تو یہ ایثار نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے پاس تو آلریڈی موجود تھا، ضرورت سے زیادہ تھا، ہم نے دے دیا. اللہ الحمدللہ بڑی نیکی ہے، یہ بھی چھوٹی نیکی نہیں، یہ بڑی نیکی ہے، لیکن ایثار نہیں ہے.
ایثار اس کو کہتے ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پہ ترجیح دے کر کیا کرتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ وہ محتاجی میں ہیں، یعنی اگر وہ چیزیں اس کو دے دی جائے، 3 وقت کا کھانا 1 وقت کا کھانا پڑا ہے، کوئی مانگنے آیا سائل، وہ اٹھا کے کسی نے آپ کو دے دیا اور آپ بھوکے رہے، تو خود تو محتاجی میں ہے لیکن دوسرے بھائی کا آپ نے خیال کیا، ایثار کیا، نہیں پہلے یہ پیٹ بھر لے کام کر لے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم مبارکہ امتیوں کو خصوصی طور پہ صحابہ کو تھی، اور صحابہ نے اپنے عمل سے بھی اس تربیت کو اپنایا اور اس تعلیم کو اپنایا، اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیا۔ لیکن خیر آج ہمارے درمیان اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت دور نظر آتی ہے، بہت دور نظر آتی ہے۔ ہم ایثار تو چھوٹی چیزوں میں ایثار نہیں کرتے، کوئی جگہ دینے میں ایثار نہیں کرتا، کوئی چھوٹے سے معاملے میں ایثار نہیں کرتا کہ میں چلو اس کا خیال کر لوں، یہ آیا ہے تو یہ خوش ہو جائے، میں نے کیا، میں آدھے گھنٹے کے بعد وہ چیز لے لوں گا۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کو تلقین دی میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے، اور خود نبی علیہ السلام کی سیرت کے گوشے پر آپ نظر ماریں، آپ دیکھیں گے الحمدللہ کہ میرے نبی علیہ السلام نے کس قدر ایثار پر زور دیا، کیسا کیسا ایثار فرمایا آپ نے اپنی زندگی میں۔ ایک صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس سے پہلے یہ آیت کریمہ کی تفصیل آپ سنیں، میں اس حدیث میں جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کروں کہ یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی، اس کو غور سے سنیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مدینہ پاک کے انصاریوں کے لیے، اللہ اکبر۔ جب مکے سے ہجرت کر کے، دیکھیں ایثار اس کو کہتے ہیں، مکے سے ہجرت کر کے جب مہاجرین مدینہ پاک پہنچے، غریب تھے، اپنی اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے، بالکل یارو غیر، مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں لیا، اللہ توکل آ گئے مدینہ پاک میں اللہ کے رسول کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے، حالانکہ ان کی جائیدادیں مکہ شریف میں تھیں، بچے تھے، بیویاں تھیں، کسی نے باپ کو چھوڑا، کسی نے بیوی کو چھوڑا، کسی نے بچے کو چھوڑا، یہ مثال آپ کے سامنے۔ جب وہ چھوڑ کر وہاں آئے تو مدینے والوں انصاریوں نے کیا ایثار کیا، دیکھیں آپ، اپنی جائیدادوں میں سے آدھا حصہ ان کو دے دیا، اپنی دکانوں میں سے ایک دکان ان کو دے دی، اپنے مال میں سے حصہ دیا، اپنے کاموں میں سے ان کو حصہ دیا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے پاس 2 بیوی تھی، یعنی 2 بیوی جن کے پاس، انہوں نے ایک کو طلاق دیا، طلاق دے کر ایک کو ان کے حق میں دے دیا۔ یہ ایثار ہے، یہ قربانی تھی نا، یہ قربانی آج کے دور میں تو یہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ حضور کے صحابہ تھے، آقا علیہ السلام کی تعلیم پر یہ عمل کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، سنیے اس آیت کریم کا نزول جو ہوا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ اپنی جانوں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ اپنے لیے خود بھلے تکلیف لے رہے ہیں ترجیح، لیکن کسی مومن بھائی کو تکلیف میں نہیں دے سکتے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، نزول کیا تھا؟ ایک دن حضور علیہ السلام مدینہ پاک کے اندر قحط ساری عروج پر تھی، صحابہ کبھی ایک دن کا کھانا کھاتے، کبھی ایک ٹائم کا کھاتے، کبھی ملتا نہیں ملتا، بڑی بری حالت اس حساب سے۔ ایک دن مہمان آ گیا ہے مدینہ پاک میں، حضور علیہ السلام نے اس صحابی مہمان کو دیکھا، وہ سب کی حالتیں پتہ تھی، آپ نے تمام امہات المومنین جتنی ازواج تھی ان کے گھروں میں پیغام بھیجا، تمہارے گھر پہ کھانا ہے کچھ؟ سب کے جہاں سے جواب آیا، کسی نے ایک کھجور، کسی نے کچھ نہیں، کسی نے کچھ نہیں، تقریباً لا نہیں کہیں جواب آیا، کہیں نہیں کچھ ملا۔ تو حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ دیا تمام صحابہ کو کہ دیکھو یہ میرا مہمان ہے، مہمان عزت ہے، مہمان رحمت ہے، جو بھی شخص آج رات اس کو مہمان بنائے گا اپنے گھر میں، یعنی کھانا کھلائے گا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشارت دیتا ہوں جنت اس کا مقدر ہے۔ سرکار نے جنت کی بشارت دی جو مہمان اس شخص کو بنایا۔ ایک صحابی ابو طلحہ انصاری، لیکن انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ کھڑا کر کے یا رسول اللہ میں مہمان بناتا ہوں۔ آپ اسے اپنے گھر لے گئے، گھر لے جا کر بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ بیوی سے پوچھا، بیوی بولی کھانا تو ہمارے لیے تو نہیں ہے، بچوں کے لیے بچا ہے، بچوں کا کھانا ہے۔ اللہ کو دیکھیے، تو باپ کہتا ہے، ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ بیگم بچوں کو آج بہلا فسلا کا سلا دے، اور یہ کھانا آج مہمان کھائے گا، مہمان کے لیے رکھتے ہیں۔ دیکھیں کوئی ہے حساب دیتا اپنے بچوں کے لیے دوسروں کو، سوچیے آپ یہ صحابی ہیں، انہی سے ہمیں سیرت سیکھنی ہے نبی علیہ السلام کی۔ آج ہم بھی دیکھیں اپنے اطراف میں، اللہ اکبر، کیا فرمایا کہ بچوں کو سلا دو اور یہ کھانا رات کو
جب مہمان آئے تو ان کے ساتھ سنت کے حساب سے کھانا، جو نبی علیہ السلام نے سنت فرمائی ہے کہ مہمان کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ اب اگر ہم مہمان کے ساتھ مل کر کھائیں گے تو کھانا تو ایک ہی آدمی کا ہے، ہم اگر دونوں بھی شامل ہوئے، میں بھی شامل ہوا، تو کھانا کم پڑ جائے گا۔ تم ایسا کرنا، اٹھنے کے بہانے دیے کو گرا دینا، دیا جل رہا ہے وہ جلتا ہوا دیا بجھ جائے گا، اندھیرا ہوگا، ہم جھوٹی نقل کریں گے کھانے کی، وہ بھی کھاتا رہے گا، وہ سمجھے گا یہ بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہی عمل پوری رات کیا، مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا، سویا مہمان۔ صبح جب مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کے دربار میں پہنچے ہیں، جیسے دروازے سے داخل ہوئے، حضور علیہ السلام انہیں دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو طلحہ رات کو تو نے کمال کر دیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رات کو نے کمال کر دیا، تجھے پتا ہے رات کو جو نے حرکت کی اس سے تیرا اللہ بھی خوش ہے، اس کا محبوب بھی خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں مشکات شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ آپ کی اس حرکت سے مسکرایا، حالانکہ اللہ مسکرانے سے پاک ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا خوش ہوا کہ تم نے مہمان کی بھی قدر کی، میری سنت بھی ادا کی، اور اس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کھانا تو ایک ہی آدمی کھاتا، اور تم چباتے رہے، خواہ مخواہ ہاتھ اونچا کر کے منہ چلاتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ ابو طلحہ انصاری اللہ رضی اللہ تعالی ہم سوچ رہے ہیں کہ نہ میں نے زبان سے کہا رات کا واقعہ، نہ میں نے رات کا واقعہ زبان سے کہا، میرے تو دل میں خیال تھا کہ ابھی جا کر صبح فجر کے بعد میں سرکار کو رات کی بات سناؤں گا کہ آپ کا مہمان کو کھانا کھلا دیا، لیکن میرے آقا کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کو پہلے ہی علم ہو گیا کہ میں دروازے میں داخل ہوا، اور مجھے بتا دیا کہ تو نے رات کو کیا معاملہ کیا تھا، اور فرمایا جا اللہ نے تجھے جنت والی فرمائی ہے۔ کہ زبان سے کیا میں کہوں اللہ آپ سے چھپا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو طلحہ انصاری دل میں سوچ رہے ہیں، جس کو شاعر کہتا ہے کہ زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، وہ جانتے ہیں، میرے نبی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر مومن کے دل میں جو بھی نیک خواہشات دل میں ہوتی ہے نا، میرے نبی مدینہ شریف میں بیٹھ کر بھی یہاں غلاموں کے حالات کو جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہی پختہ عقیدہ ہے ہمارا۔ جب صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے میرے نبی تو ساری چیزیں میرے حال کی دیکھتے ہیں۔ میرے کو تو یہ ایثار کی تعلیم ہمیں دی، ایثار کی تعلیم صحابہ سے ملی۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، بڑے غریب، بڑے قرض میں تھے والد صاحب ان کے، اور قرض سے ان کا وصال ہو گیا، اور قرض ان کے ذمہ آ گیا، 10 بہنوں کا بوجھ، بڑی غربت تھی۔ آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی، سنیے میرے آقا کا ایثار، دیکھیں کیسے ایثار کرتے ہیں، کیسی قربانی۔ میرے آقا کی قربانی سے ہم سیکھیں، اور صحابہ نے ان سے سیکھا، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے کسی مومن بھائی کا کس طرح ہم بھلا کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا، حضرت جابر بن عبداللہ ایک جنگ سے واپس مدینہ شریف آ رہے تھے قافلے کے ساتھ، اونٹنی انتہائی لاغر اور کمزور، اور وہ اونٹ چل نہیں رہا تھا، ان کا اونٹ چل نہیں رہا تھا، بہت سے لوگ صحابہ دیکھتے تو بہت پیچھے رہ جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور علیہ السلام پیچھے آئے، آ کر اس کے پاس پہنچے اور فرمایا جابر تیرا اونٹ کیوں نہیں چلتا؟ اور یا رسول اللہ کمزور ہے، لاغر ہے، کہنا نہیں مانتا، آگے نہیں بڑھتا، تیز نہیں چلتا۔ سرکار نے فرمایا چھڑی لاؤ۔ حضور علیہ السلام نے چھڑی منگائی، اور چھڑی منگا کر مارا نہیں، اونٹ کو ٹچ کیا 4 مرتبہ، 1 2 چل بھائی چل، دوڑ، میں تجھے کہہ رہا ہوں دوڑ 4 دفعہ کا۔ حالانکہ اونٹ کے بھی نبی ہے نا میرے آقا علیہ السلام، وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے، وہ سب کے لیے نبی ہے۔ بڑے پیار سے اس کو تھپکی دی اور کہا جابر اب تو بیٹھ۔ اللہ اکبر۔ خود بھیگ دیں اور خود ہی کریں منگتے کا بھلا ہو، کیا میرے آقا کی شان سنو۔ اونٹ پہ جیسے جابر بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا تیز بھاگا اونٹ، اتنا تیز کہ قافلے والوں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تو حضور علیہ السلام اس کے قریب جاتے ہیں، ارے جابر اونٹ کو سامان بھائی اتنی تیز بھاگ رہا ہے۔ بولے یا رسول اللہ یہ آپ کا ہی تو کمال ہے، خود بھیگ دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، یہ تو کمال ہے۔ سرکار دیکھیں، سرکار کہتے ہیں جابر میرا دل چاہتا ہے یہ اونٹ مجھے دے دے، یہ ایثار، یہ قربانی دے، یہ اونٹ مجھے بھیج دے، بس میرا دل چاہتا ہے میں یہ خرید لوں، کرا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کے لیے، یہ اونٹ کیا، سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ ویسے ہی لے لیں۔
बेचना क्या? बोले नहीं, मैं 3 दीनार में इसको खरीदूंगा। देता है। अब हजरत अब्दुल जाबिर बिन अब्दुल्लाह सोचते हैं कि इतनी जोश रहमत में है रहमत आका की, तो क्यों ना फायदा उठाऊं। देखें, आपने कहा या रसूलल्लाह $9, 9 दीनार में दूंगा, 3 में नहीं दूंगा। सरकार ने बिलाल को बुलाया, बिलाल इधर आओ, इसको 10 दीनार दो, ये ऊंट अब हमारा हो गया। अब ये मदीने में मुझे दे देगा, जाकर मदीने में जाकर दे देगा। अब देखिए मदीने शरीफ पहुंचे। मदीने शरीफ पहुंचने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पहुंचे ऊंट लेकर आस्ताना आलिया पर, और पहुंच के जब बांधने लगे ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खिड़की का चिलमन हटाया तो देखा कि अब्दुल्ला आया है अपना ऊंट लेकर। वो ऊंट से प्यार करने लगे, चूमने लगे। इतने बरसों से था, बोला तू जा रहा सरकार के पास, मेरे पास बड़ा आशा रहा तू, ये हुजूर ने देखा, हुजूर बाहर आ गए, तो मैं अब्दुल्ला ले आया ऊंट। बोला हाँ, ये तेरे 10 दीनार, ये ऊंट अब मेरा, ठीक है? तो हाँ या रसूलल्लाह, ये ऊंट आपका। तो ऊंट अब मेरा हो गया ना, अब मेरा ऊंट हो गया। अब मुसलमान को चाहिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम तालीम फरमाए, मुसलमान को चाहिए दूसरे मुसलमान को तोहफा दे ताकि आपस में मोहब्बत बढ़े। अब ये ऊंट मैं तुझे हिबा करता हूँ, तेरा हुआ, ये तू जान और ये ऊंट जाने, और 10 दीनार भी अलग दिए। ये इसार, ये मोहब्बत है मेरे दोस्तों। आका अलैहिस्सलाम ने हमें ये सिखाई, ये तालीम दी हमें मेरे दोस्तों बुजुर्गों। यही अमल ताबाइयों का, ये तो मैं साहबा का अमल कैसे सुनिए। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। अगर आपको मैं सरकार अलैहिस्सलाम का इशारा बताऊं, अल्लाहु अकबर, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बात मेरे ध्यान में आई। बहुत कब जंग थी, 70 सहाबा शहीद हुए, जिसमें सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत आपके इल्म में कितनी मजलूमाना और कितनी जालिमाना शहादत थी कि कलेजा चबा लिया था सैयद आमिर हमजा को। हुजूर अलैहिस्सलाम इतना रोए थे, जिंदगी में कभी इतना नहीं रोए जितने अपनी चचा की मुबारक चचा जान की रहलत पर और विसाल पर रोए थे और शहादत पर रोए। अब देखिए कफन का मामला आया। कफन का मामला आया तो हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला, आपकी फूफी अमीर हमजा की बहन और आपकी फूफी थी, वो 2 कफन के टुकड़े लाए। इसलिए अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला कद बहुत लंबा था, माशाल्लाह लंबे कद के थे ना, तो वो एक कफन के अंदर नहीं आ रहे थे, 2 कफन के टुकड़े लाए गए। देखें ईसार, देखें आप मेरे आका अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देखें, देखें हम सीखें। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा जान को कफन पहनाया, और कफन पहनाने के बाद जब बराबर में देखा तो आपका एक गुलाम, 70 साहबा शहीद हुए थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां सैयदना अमीर हमजा की 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाई। कैसे? एक सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला की नमाज जनाजा पढ़ाई, उनकी जनाजा के डोले को वहीं रहने दिया, दूसरे साहबा को मंगाया, फिर पढ़ाई, फिर पढ़ाई, फिर पढ़ाई। इसका मकसद 70 साहबा वहां आए और सैयदना अमीर हमजा की 70 मरतबा नमाज जनाजा अदा की गई। अल्लाहु अकबर। अब जब गौर कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब कफन मुबारक के दोनों टुकड़े डाल दिए, तैयार हो गए, तो आपने करीब में देखा कि आपका एक गुलाम हजरत सुहैल रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो गए थे, बराबर में बेयार मददगार, उनके बाद कोई टुकड़ा नहीं, वहां तो हराते से। अल्लाह सरकार ने कहा, ओ जुबैर इधर आओ, एक टुकड़ा हमारा हमजा से निकाल लो, निकाल के मेरे इस गुलाम को डाल दो, इसको ढाप दो, इसका कफन दे दो। अल्लाह देखें आप, कफन देने तक में भी ईसार, यानी आज कौन देता है कि कफन दे रहे हैं। वहां जब दफनाया गया ना सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला का, नीचे का हिस्सा बिल्कुल खाली था, कपड़ा नहीं था, घास डालकर फिर ढापा गया और दफनाया गया सैयदना अमीर हमजा को। लेकिन ये क्या थी? अपने सगे चचा की कुर्बानी मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के लिए दी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो कई मामला थे, और भी कई मामला थे। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखो, अपने लिए कब्र मख्तस की, हुजूर के बराबर में, आपके वालिद के बराबर में आपने मख्तस की। लेकिन जब सैयदना उमर फारूक ने अर्ज की ना कि जाओ बेटा उम्मुल मोमिनीन से कहो गया फारूक ये जगह चाहता है, अपनी जगह मुझे दे दो, तो बताइए कोई कब्र की जगह भी अपने लिए देता? ऐसा कोई है जो कब्र की और ऐसी जगह? हुजूर अलैहिस्सलाम का पड़ोस कोई है, कोई करता है ना, कोई किसी को कुर्बानी और इशार करता है? लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने कहा, उमर तूने या सरकार अलैहिस्सलाम के दीन को इतना फैलाया है और इतना अदल से काम किया है, तेरी तो एक एक अदा पर भी इससे ज्यादा करना चाहिए। जा, मैंने ये जगह अपने लिए मुख्तस की थी ना, तुझे मुख्तस कर दी। ये इशार, कब्र का इशार, देखिए साहबा का इशार, ये कुर्बानी है मेरे दोस्तों। आखिर के अंदर एक जिक्र कर लूं आपको मैं, काबई का एक वलीउल्लाह गुजरे, हजरत रबी बिन सलमान, हजरत रबी बिन सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत अल्लाह के वली गुजरे। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं मैं हज पे जा रहा था काफिले के साथ, काफिला था मेरे साथ, हज पे गया और मैं कूफे में जब रुका तो मैंने कूफे में हम लोग पड़ाव डाला तो मैं किसी रास्ते से गुजरा तो मैंने क्या ऐसी औरत को देखा जो मुर्दा गधे के गोश्त को काट रही थी और अपने पास जमा कर रही थैले में।
میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ عورت مردہ گوشت مسلمانوں کے علاقے میں اور گدھے کا گوشت؟ مجھے گمان ہوا، اس وجہ سے میں ٹو میں لگا، حالانکہ ٹو میں لگنا نہیں چاہیے، لیکن ٹو میں اس لیے لگا کہ کہیں یہ دکان پہ بیچتی تو نہیں ہے، کہیں یہ کھانا پکا کے مسلمانوں کو کھلاتی تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں اس کی ٹو میں رہا، اور میں اس کے پیچھے بھی دیکھا جاتی کا اس نے پورا شال سے کپڑا لپیٹا اپنے آپ کو، اور وہ گئی تو گلی کوچوں میں ایک مکان میں گھسی، تو اندر سے پہنچا کونے پر، تو مجھے آواز آئی اپنی بیٹیوں سے، کہہ رہی ہے بیٹیوں 2 دن سے 3 دن سے تم نے کھانا نہیں کھایا نا، کھانا تو نہیں ملا، آج یہ مردہ گوشت گدھے کا ملا ہے، اس کو پکا لو کھا لو اپنا پیٹ کر لو۔ میں نے سنا، مجھے بڑا سا محسوس ہوا کہ مسلمان کے گھر میں اور یہ ایسے جانور کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ میں چلایا بیٹیوں کھانا نہ بنانا، رک جاؤ۔ تو وہ دروازے کھائی کہنے لگی تو کون ہے جو ہمیں منع کرنے والا ہے؟ تو کون ہوتا ہے اس طرح منع کرنے والا؟ چلا کر کہا۔ میں نے کہا دیکھو بی بی، مردہ گوشت کھا رہی ہے، یہ کوفہ ہے، امیروں کا شہر ہے، یہاں زکوٰۃ ملتی ہے، یہاں صدقہ اتنا دینے والے لوگ ہیں، تو کیا تم کو زکوٰۃ صدقہ نہیں ملتا جو تم اتنا بچوں کو یہ والا کھانا کھلا رہی ہو مردہ گوشت کا، اور وہ بھی گدھے کا؟ تو وہ بیوی کہتی ہے سنو اے بھائی، تم باتیں تو کر رہے ہو، میں آل رسول ہوں، اللہ میں سرکار کی آل میں سے ہوں، میں سید زادی ہوں، ہم سید ہیں، ہم صدقہ کیسے لے سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ کیسے لے سکتے ہیں؟ سوچئے، اس روایت سے سوچنے میں آیا ہے آج ہم اہل بیت کو بالکل اگنور کرتے ہیں، باقی سب کو زکوٰۃ ان کی بچیوں کی شادی کے لیے تمام اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ سے کر دیتے ہیں، اس کا کام بن جاتا ہے، لیکن کوئی آل رسول غریب سے نہیں پوچھتا کہ یار تیرے یہاں کیسا کام ہوگا، کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں جس نے یہ کام کیا، یہ روایت غور سے سنیے گا، جس نے میرے اہل بیت کو اس معاملے میں خوش کیا، خدا کی قسم قیامت میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے اہل بیت کے لیے۔ سنیے روایت پوری روایت میں مکمل کر کے انشاءاللہ گفتگو خود ختم کروں گا۔ سنیے، آپ نے جب یہ سنا کہ صحیح ذاتی ہے اور یہ معاملہ، بولا میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا مجھے تو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ میں واپس گیا قافلے میں نے کہا آپ لوگ حج پہ جاؤ، میرے پاس 600 دینار تھے، میں نے کہا آپ لوگ حج پہ جاؤ، مجھے حج نہیں کرنا۔ قافلے والوں نے لان تان کی، بہت بولا تو حج چھوڑ رہا، آگے آدھے رستے میں یہ بولا جاؤ مجھے حج نہیں کرنا۔ بس میں نے 200 روپے کا راشن لیا، کپڑے لیے، سب لیے، اور 400 دینار اس عورت کو اور بچیوں کو دے کر آیا کہ میرا نام لینا۔ میں نے کیا کیا، بس مجھ سے دعائیں کرنا میرے لیے، جزاک اللہ الخیر کہنا، دعائیں کرنا تم، اور بس میں واپس آ گیا۔ حج میں نے نہیں کیا، لیکن میں تڑپتا رہا۔ حاجی جا رہے تھے نا، میرے آنسو نکل رہے تھے، دیکھو میرا حج اس سال رہ گیا، یہ جا رہے ہیں۔ لیکن جب میں واپس آیا تو حاجیوں کا قافلہ لوٹ کر آیا، تو میرے دل میں خیال آیا چلو میں ان سے ملنے چلتا ہوں، حج تو نہیں کیا، کم سے کم ان کا دیدار کروں گا، اللہ رب العالمین کچھ نیکی عطا فرما دے گا۔ جب میں پہلے شخص کے پاس گیا تو وہ تو مجھ سے لڑنے لگ گیا، اور سے سنیے گا، اللہ مجھ سے لڑنے لگ گیا۔ او بھائی کیا کرتا ہے تو، طواف کر رہا تھا، تجھے آوازیں لگا رہے تو ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا، اور یہاں کہہ رہا تھا کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا، حج پہ نہیں جاؤں گا، حج پہ نہیں جاؤں گا، وہ طواف میں ہم تجھے پکڑ رہے تو چھوڑا کے بھاگ رہا ہمارے سے، جیسے تو نے پتہ نہیں کون سی دعائیں یاد کی تھی، ہمیں تو نے پوچھا ہی نہیں۔ حیران رہ گیا، یار میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، ہوں کیسی بات کر رہا ہے۔ دوسرے کے پاس گیا، دوسرا کہہ رہا تو نے حجر اسود میں جا کر چوم بھی لیا اور ہمیں دھکا دے رہا ہے کہ جگہ نہیں ہے، یار تو کیسا آدمی ہے، ہمیں پہچانتا ہی نہیں تھا وہاں کے اوپر۔ اللہ، تیسرے آدمی نے بھی اس طرح کہا، چوتھے نے بھی کہا، قافلے کے 5ویں نے بھی یہی کہا، اور کم سے کم 7-8 کے بعد آخری شخص کو ملا اور کہنے لگا یار تو کیسا آدمی ہے۔ معاہدہ شریف میں سرکار کے دربار کے جالیوں کے سامنے میرے ساتھ تھا، اور اپن پڑھ رہے تھے بظاہر کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ ہم پڑھ رہے تھے، پھر تو نے پتہ نہیں کیا ہوا، تجھے پڑھتے پڑھتے تو نے ایک تھیلی مجھے لی اور مجھے دے دی، بولے یہ رکھ میں آتا ہوں، پھر تو ایسا غائب ہوا، نظر ہی نہیں آیا۔ اب وہ حضرت ربیع بن سلمان حیران ہے، سارے رابطہ کرے میں نے حج بھی نہیں کیا، میں کہیں گیا بھی نہیں کیا، اتنے رات کو سوئے تو اللہ اکبر نصیبہ کھل گیا، رات کو سوئے قسمت کھل گئی، سرکار علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمایا۔ اللہ سرکار نے فرمایا او ربی کیا اب بھی تجھے اعتبار نہیں ہے کہ تو نے حج نہیں کیا؟ اتنی گواہیاں تجھے دلا دی، اتنی گواہیاں تجھے دلائی ہیں کہ اب بھی تجھے اعتبار نہیں ہے کہ تو نے حج نہیں کیا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم واقعی حج تو میں نے نہیں کیا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ بولے تو نے میری آل کو جس طرح خوش کیا نا اپنی حج کی رقم سے، اپنا حج قربان کیا نا، تو سن اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک اگر ربی حج کرنے جائے یا نہ جائے، میں نے ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر ربی کی طرح کا مقرر کر دیا ہے، وہ ہر سال حج کرے گا اور سارے حج کا کریڈٹ اس ربی کو جائے گا۔ اور یہ سن اور سن، اللہ فرمائے اور سن جو تھیلی جو دی ہے نا،
تو کھولنا صبح، تو نے کھولی نہیں نا؟ بولے یا رسول اللہ نہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کس کی. بولے میں نے دی شرط یہ، تو نے میری اہل بیت کے لیے، میرے آل رسول کے لیے 600 دینار دیے تھے نا، اس کو کھول کے دیکھنا، صبح وہ 1200 دینار ہوں گے. اب تو قیامت تک میرے دربار میں آ بھی نہ، لیکن انشاءاللہ تعالی مدینے میں جو بھی مسافر آئے گا اس کا سارا نام اعمال نیکی تیرے نام لکھی جائے گی. تو یہ ہے میرے دوستوں ایثار قربانی. ایثار قربانی جتنی بڑی کرو گے اللہ رب العالمین مقام آپ کا اتنا ہی بلند کرتا رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنا اور سمجھنا نصیب فرمائے، ہمیں اپنے سرکار علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کی